الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ آج ہم 8واں درس پڑھائیں گے۔ کل ہم نے اسم فعل حرف پڑھایا، اب ہم نیا سبق میں 6 خاص حروف پڑھیں گے۔ 6 خاص حروف کون سے ہیں؟ تو وہ یہ ہے ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً۔ استعمال اس کا کیا ہے؟ تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا یہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً۔ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، شروع میں آتا ہے، کلام کے شروع میں آتا ہے۔ دوسرا ان، بے شک، یقیناً، اس کا معنی بھی یہی ہے، بے شک، یقیناً۔ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم ذکر کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ تیسرا کأن، گویا کہ، جیسے کہ، یہ اس کا معنی ہے۔ کأن، گویا کہ، جیسے کہ، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کأن، یہ تشبیہ دینے کے لیے، کوئی چیز کی تشبیہ دینا، تو یہ اس کے لیے آتا ہے۔ لیکن، لیکن، اس کا معنی ہے لیکن۔ وہم ختم کرنے کے لیے آتا ہے، جہاں وہم آتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن آتا ہے۔ لیتا، کاش، اس کا معنی ہے کاش۔ آرزو کے لیے آتا ہے، یہ لیتا آرزو کے لیے آتا ہے۔ لعل، امید، لعل کا معنی ہے امید، امید کے لیے آتا ہے۔ اب ہم ان 6 خاص حروف کے مثالیں بھی ذکر کریں گے، اور اس کا معنی بھی دوبارہ ذکر کریں گے۔ ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً۔ شروع میں آتا ہے، یعنی ایک کلام کے شروع میں آتا ہے، جیسے انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، یہاں ان کلام کے شروع میں آ گیا۔ اس کا معنی ہے بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ دوسرا ان، اس کا معنی بھی ہے بے شک، یقیناً۔ بیچ میں آتا ہے، یعنی دیکھ یہ کلام کے بیچ میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، جیسے الم تر ان اللہ، الم تر ان اللہ، یہ کلام کے درمیان میں آ گیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ نے۔ کأن، تیسرا نمبر، کأن، گویا کہ، جیسے کہ، تشبیہ دینے کے لیے، یعنی یہ کأن تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم مثال بتائیں گے، کأنہا کوکب دری، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ستارہ ہے، گویا کہ وہ چمکتا ستارہ ہے۔ چوتھا نمبر لیکن، لیکن کا معنی ہے لیکن، غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ ولیکن اللہ، مثال یہ، ولیکن اللہ الف بینہم، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے، لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی۔ اب لیت، لعل، پانچواں اور چھٹا۔ لیت کا معنی ہے کاش، تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے، تمنا آرزو کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال میں ہے لیتنی کنت ترابا،
یا لیتنی کنت ترابا، یہاں لیتنی، لیتا ذکر ہوا، مانا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، لعل، لعل کا معنی ہے شاید، شاید، امید دلانے کے لیے آتا ہے، امید دلانے کے لیے آتا ہے، جیسے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم اور مثالیں بھی بتائیں گے، جیسے ان اللہ مع الصابرین، ان یہاں آیا کلام کے شروع میں آیا، جملے کے شروع میں آیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری مثال ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، ان اللہ مع المتقین۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ لیکن اللہ رما، لیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ اور مثالیں بھی ہے، لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے، کاش میری قوم جان لے، لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے۔ لعل، لعل الساعۃ قریب، لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہے، شاید قیامت قریب ہے۔ اب ہم یہ حروف ضمیروں کے ساتھ مل کر سینکڑوں بار آئے ہیں، یعنی ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ ضمیروں کے ساتھ مل کر سینکڑوں جگہ آئے ہیں۔ ہو، ہما، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نہ، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ، نہ، ان ضمیروں کے ساتھ یہ ہر جگہ اکثر جگہوں میں آئے ہیں۔ ان کی مثالیں اور انا کی مثالیں۔ اب ہم ان کی مثالیں جہاں پہ اس کے ساتھ ضمائر آئے ہیں تو وہ مثالیں بتائیں گے، انہو، انہا، یقیناً وہ ایک، انہما، انہما، یقیناً وہ دو، انہم و انہم، یقیناً وہ سب، انکا، انکی، انکما، انکما، انکم، انکن، انی، انی، اننا، انا، یہ سب مثالیں ان کی۔ اب ان کا مثال، ان کا مثالیں، انہو، انہا، انہما، انہم، انہما، انہم، انہن، انکا، انکی، انکما، انکما، انکم، انکی، انکن، انی، انی، انت، انا، نا۔ یہ تو ان اور انا کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح کأن، لیکن، یہ اس کی مثالیں بھی، کأنہو، کأنہا، کأنہم، کأنہما، کأنہما، یہ کأنہا کی مثالیں ہیں۔ لیکن کی مثال، لیکنہو، لیکنہا، لیکنہما، لیکن، لیکنہما، لیکنہم، لیکن، لیکنہن، یہ ساری مثالیں اس کی ہیں۔ لیت، لعل کی مثال، لیت، لیتہو، لیتہا، لیتہما، لیتہم، لیتہما، لیتہم، لیتہن، لیتک، لیتک، یہ لیت کی مثالیں ہیں جو ضمائر کے ساتھ مل کر آئے ہیں۔ لعل، لعل کی مثال، لعلہو، لعلہا، لعلہما، لعلہم، لعلہما، لعلہم، لعلہن، لعلک، لعلک، یہ ساری مثالیں لعل کی۔ اب ہم اور سبق پڑھائیں گے، معنی پر غور کیجیے اور مزید مثالیں تلاش کیجیے۔ ان، انک میت و انہم میتون، یہاں پر ان کی مثال آیا ہے، ان، یہاں ان استعمال ہوا، یعنی انک میت و انہم میتون۔ دوسری مثال ان کی،
ان افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہاں ان بھی استعمال ہوا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ان اور انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یہاں اس جملے میں ان اور ان دونوں آیا ہے، یعنی انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یہاں ان اور ان دونوں استعمال ہوا ہے. معنی پر غور کیجیے اور مزید مثالیں تلاش کی. کأنہن بیض مکنون، کأنہا جان. یہاں دونوں مثالیں اس کأنہ کا کی. لیکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن کی مثال لیکن اکثر الناس لا یشکرون. دوسری مثال بھی یہی ہے. لیکن اللہ یفعل ما یرید. لیکن اللہ یفعل ما یرید. دوسری مثال بھی. لیت کی مثال یا لیت قومی یعلمون. یہاں لیت استعمال ہوا. دوسری مثال میں بھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. لعل کی مثال لعل الساعۃ قریب. لعل الساعۃ قریب. دوسری مثال لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. انشاءاللہ یہ 8واں سبق ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہوا. کل انشاءاللہ 9 نمبر سبق پڑھائیں گے. جزاکم اللہ.